بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ان کے علمی اسفار ہے، جس میں سب سے پہلا سفر مدینہ منورہ کا ہے۔ چنانچہ بچپن کی پاکیزہ زندگی گزارنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید علمی پیاس بجھانے کی خاطر مدینہ منورہ کا قصد کیا، جہاں اپنے وقت کے امام دار الحجرہ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ حدیث و فقہ کے علم سے ایک جہاں کو سیراب کر رہے تھے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مناسب سمجھا کہ حاضری سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا حفظ کر لی جائے، تاکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مزید توجہ کا مرکز بن سکے۔ چنانچہ صرف چند دنوں میں مکمل موطا حفظ کر لی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درس کے وقت شریک ہوئے اور موطا کی عبارت پڑھی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت خوانی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مزید پڑھتے رہنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ موطا ختم کر دی۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل اعتماد حاصل کر لیا، آپ سے دعائیں لی۔ شاگرد کا دل بھی استاذ کی عظمت سے بھر گیا، جس میں محبت کی چاشنی تھی۔ استاذ کے دل میں بھی اس سعید شاگرد کی محبت گھر کر گئی۔ پہلی مرتبہ میں ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا، اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے دور رہو، آئندہ تمہاری بڑی حیثیت ہوں گی۔ ایک مرتبہ جب موطا کا درس جاری تھا، اس وقت پڑھنے کے دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے عزیز، دین کی سمجھ پیدا کرو، شان تفقہ پیدا کرو، تم بہت بلند ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں علم کے ذریعے بہت اونچا اٹھائے گا۔ یاد رکھو بیٹے، علم کسی آلودگی کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہمیشہ توفیق ملتی رہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے اور پورے طور پر درست رکھے۔ ایک دفعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس قبیلہ قریش کا کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا جو اس نوجوان یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر سمجھدار ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں اس وقت تک رہے جب تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری سانس نہیں لی، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک مدینہ میں ان سے استفادہ کرتے رہے، اور یہیں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک انقلاب آیا۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ میں رہتے ہوئے دیگر علماء مدینہ سے بھرپور استفادہ کیا اور ان کا بھی اعتماد حاصل کیا۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ کے علم و فضل کے بھی امین بنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشعل راہ بنی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن، حدیث، نحو یا جو بھی علم حاصل کیا، مجھے یاد نہیں میں نے کسی علم میں ادب ملحوظ نہ رکھا۔ ادب و احترام میری فطرت تھی، یہاں تک کہ میرا مدینہ آنا ہوا۔ وہاں میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باوقار شان دیکھی اور علم کے احترام کی کیفیت دیکھی، تو میری کیفیت میں بھی اور اضافہ ہوا۔ بسا اوقات میں آپ کی مجلس میں ہوتا تو ورق بہت ہی آہستگی سے الٹتا تاکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت شان کا اثر تھا۔ محترم سامعین، اس کی اگلی قسط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عراق کا علمی سفر جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔